کہ ہم اپنی ابراہیمی خصوصیات، قانون شریعت محمدیہ، احکام دین اسلام، اپنے عقائد و شعائر، اپنی زبان اردو، فارسی اور عربی اور اپنی تہذیب اور اپنی ان چیزوں کو چھوڑ کر جو ہم کو عزیز ہیں اس ملک میں زندہ رہیں۔ اس طرح رہنے سے یہ وطن ہمارے لیے وطن نہیں بلکہ ایک جیل خانہ اور قفس بن جائے گا، جس میں گویا پوری قوم کو زندگی کی عزتوں اور لذتوں سے محروم رکھ کر سزا دی جاتی ہے۔ ہمارا خمیر بے شک اس ملک سے تیار ہوا ہے، مگر اور اسی کے ساتھ ساتھ اس کی خاک وطن ہم کو محبوب ہے، لیکن یہ معبود ہرگز نہیں ہے۔ معبود صرف حق تعالی شانہ ہے، اسی کے ہم بندے تھے، ہیں اور رہیں گے۔ ہم حضرت آدم کی اولاد ہیں، ابلیس کی اولاد نہیں ہے۔ جو ابلیس کی اولاد ہو وہ ابلیسیوں کے ساتھ چلے، جو حضرت آدم کی اولاد ہے وہ حضرت آدم کی اولاد کے ساتھ رہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو آدمیین کے ساتھ زندہ رکھیں، حضرات انبیاء و صدیقین، شہداء و صالحین کے طریقے پر زندہ رکھیں۔ ہماری تہذیب ابراہیمی ہے، اور مسلمان جس ملک میں رہے گا، عرب ہو یا عجم، کسی بھی ملک میں رہے گا، اس کی وطنیت ہاں کچھ بھی کہلائے مگر اس کی تہذیب ابراہیمی رہے گی۔ ہم یہاں زندہ اور باعزت انسانوں کی طرح زندہ رہنا چاہتے ہیں۔ ہم اس ملک میں آزاد ہیں، اس کی تعمیر و ترقی اور دستور سازی میں ہمارے بزرگ شریک رہے ہیں، اس لیے اس کا اب کوئی سوال پیدا نہیں ہوتا کہ ہم یہاں دوسرے درجے کے شہری اور یہاں کرایہ دار سمجھے جائیں۔ اپنے ملک میں آزادی کے ساتھ زندگی گزارنا ہر شخص کا فطری، انسانی اور قانونی حق ہے، اور یہ دنیا میں سب کا بنیادی حق مانا جاتا ہے، اور اس حق کو جب بھی چھیننے کی کوشش کی گئی ہے تو اس کے ہمیشہ نتائج نہایت سنگین نکلے ہیں۔ زندگی اور موت بھی ہماری اللہ کے قبضے میں ہے، ہم کو اللہ نے پیدا کیا ہے، اسی کے قبضے میں ہماری زندگی اور موت ہے۔ اس پر ہم کو یقین رکھنا چاہیے، اعتقاد رکھنا چاہیے۔ ہم اس سلسلے میں صاف کہہ دینا چاہتے ہیں کہ ہم اس میں کفار و مشرکین، یہود و نصارہ اور مجوس کے فیصلے سے متفق نہیں ہیں۔ اللہ نے اس کو رد کیا ہے، وہ مردود فیصلے ہیں۔ ہمارا دستور، قانون قرآن ہے، حدیث ہے، سنت ہے، شریعت ہے، اجماع امت ہے، جس پر 1400 سال کی پشت موجود ہے، اور ہم اسی طریقے پر زندہ رہنا چاہتے ہیں۔ اپنی نسل کی گھٹی میں یہ پلائیں دو باتیں، ایک تو اللہ کی توحید ذات و صفات میں ہمارے دل و دماغ کے اندر جاگزی ہونی چاہیے، پورے طور پر دل نشی ہونی چاہیے۔ دوسرے حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو ہمارے لیے، ساری دنیا کے لیے سید المرسلین، خاتم النبیین ہیں، ان کی محبت ہمارے دل و دماغ میں بے بس ہونی چاہیے۔ بچوں کو ان کی گھٹی میں پلایا جائے کہ وہ اللہ کی ذات و صفات پر یقین رکھیں اور حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے محبت رکھیں، اور آپ کے طریقے پر، سنت و شریعت پر جینے اور مرنے کا عہد کریں۔ انشاءاللہ 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 کوئی دنیا کی طاقت ان کو میٹ نہیں سکے گی، چاہے وہ چین ہو یا امریکہ ہو یا برطانیہ ہو یا روس ہو یا ان سب کا بابا اسرائیل ہو۔ خوب سمجھ لینا چاہیے ہم حضرت آدم کی اولاد ہیں، حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے امتی ہیں۔ ہم کو دنیا میں اسی پر زندہ رہنا ہے، اسی پر مرنا ہے۔ ہم کو گیزل دھپیوں سے نہ ڈرایا جائے۔ ہم آسمان سے ڈرنے والے نہیں ہیں۔ اے آسمان تو ہمارا امتحان بارہا کر چکا ہے، لیکن ہم کسی فرعون سے، کسی حامان سے، کسی شداد سے، کسی نمرود سے نہ کبھی دبے ہیں نہ دبیں گے۔ یہ آپ کو عہد کرنا ہے، لیکن کیسے؟ اس عہد کے ساتھ کہ ہم کو سنت و شریعت پر زندہ رہنا ہے، یہ نہیں کہ دنیا بھر کے جس طریقے کو ہم نے دیکھا اسی کے پیچھے ہم چل پڑیں۔ زندگی اور موت بھی ہماری اسلام پر ہوگی، ہم اسلام پر زندہ رہیں گے، ایمان پر اپنی جان دیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام مسلمان عالم سے اس بات کا مطالبہ کیا ہے کہ وہ اسلام اور ایمان پر قائم رہنے کی کوشش کریں، اس پر اپنی زندگی گزاریں، اور جب موت آئے تو اسی دین و ملت پر آئے۔ قرآن پاک میں صاف ارشاد ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ کہ مسلمانوں دیکھو، ڈرو تو بس اللہ سے ڈرو، اور دیکھو مرنا تو بس اسلام ہی پر مرنا۔ تم کو موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم مسلمان ہو۔ اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان۔
اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. دل سے دعا کریں، خالی زبان سے نہیں، کہ ہمارے حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایسے حالات میں دعا تعلیم فرمائی ہے، اس کا خاص اہتمام رکھیں۔ اللہم اهدنا فیمن ہدیت وعافنا فیمن عافیت وتولنا فیمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا شر ما قضيت إنك تقضي ولا يقضى عليك وإنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت نستغفرك ونتوب إليك وصلى الله على النبي الكريم. اللهم انجِ المستضعفين من المؤمنین، اے اللہ ان ضعیف اہل ایمان کو نجات دیجیے جو آپ کے دشمنوں کے گھیرے میں ہیں۔ اللہم اشدد وطأۃ علی من عاداہم، اے اللہ اپنی گرفت کو ان پر سخت کر دیجیے جو آپ کے بھی دشمن ہیں، آپ کے دین کے بھی دشمن ہیں، آپ کے ماننے والوں کے بھی دشمن ہیں۔ اللہم اغفر لنا وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات، اے اللہ مغفرت فرمائیے ہماری اور ہمارے مردوں کے بھی اور ہماری عورتوں کے بھی اور تمام لوگوں کی جو دنیا میں موجود ہیں، جو دنیا سے جا چکے۔ وَأَصْلِحْهُمْ وَأَصْلِحْ ذَاتَ بَيْنِهِمْ، اور ان کے حالات کی اصلاح فرما دیجئے اور ان کے باہمی تعلقات کو درست فرما دیجئے۔ واقعہ یہ ہے کہ مسلمانوں کی بے بسی مسلمان نہ ہونا ہے۔ اگر آج ہم لوگ عقائد سے، اخلاق سے، اعمال سے، افعال سے، احوال سے، اقوال سے مسلمان ہوں تو دوسرے لوگ کہیں گے کہ ہم کو بھی یہی طریقہ بتاؤ جس طریقے پر چلنے میں دنیا سے آخرت تک کامیابی ہے۔ وَأَلِّفْ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ، اور ان کے دلوں میں الفت باہمی اور محبت پیدا کر دیجیے۔ وَاجْعَلْ فِي قُلُوبِهِمُ الْإِيمَانَ وَالْحِكْمَةَ وَثَبِّتْهُمْ عَلَى مِلَّةِ رَسُولِكَ وَأَوْزِعْهُمْ أَن يَشْكُرُوا نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ وَأَن يُوفُوا بِعَهْدِكَ الَّذِي عَاهَدتَّهُمْ عَلَيْهِ وَانصُرْهُمْ عَلَى عَدُوِّكَ وَعَدُوِّهِمْ إِلَٰهَ الْحَقِّ سُبْحَانَكَ لَا إِلَٰهَ غَيْرُكَ اللهم أعز الإسلام والمسلمين واخذل الكفرة أهل الكتاب والمشركين والشيوعيين والروسيين والأمريكيين والصينيين الذين يجحدون آياتك ويكذبون رسلك ويقاتلون أولياءك اللهم خالف بين كلمتهم وشتت شملهم ومزق جمعهم وزلزل أقدامهم اللهم خذهم أخذ عزيز مقتدر اللهم خذهم أخذ عزيز مقتدر اللهم خذهم أخذ عزيز مقتدر اللهم أهلكهم كما أهلكت عادا وثمود وأنزل بهم بأسك الذي لا ترده عن القوم المجرمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الدين وقنا من فتنة المسيح الدجال وقنا من فتنة المحيا والممات اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وأنت المستعان فعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله اللهم إنا نسألك إيمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد ومرافقة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في أعلى درجة الجنة جنة الخلد مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.